بلوچستان، پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو فروخ بھٹی کا سلام۔ ناظرین، اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین نظریاتی پارٹی شہیر احمد سیالوی صاحب۔ ان سے بلوچستان کی موجودہ اور تازہ صورتحال پر بات کریں گے۔ اسرائیل آف ٹائمز نے ایک ڈاکٹر مہرنگ لانگو کے حق میں کالم لکھا ہے، اس پر بھی ان سے ان کا تجزیہ لیں گے۔ اور BLA کے 21 دہشت گردوں کو سیکورٹی فورسز نے آج واصل جہنم کر دیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے ان سے، اور بھی کچھ موضوعات ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس پوڈ کاسٹ میں۔ شہیر احمد سیالوی صاحب، بہت شکریہ براک ڈیجیٹل کو آپ نے۔ تھینک یو سر، تھینک یو، جزاک اللہ۔ سر، ایک تو یہ بتائیے گا، اسرائیل کی ایک اخبار ہے، اس نے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے حق میں کالم لکھا ہے، لیکن جب شبیر بلوچ کو احتجاج کی جب کال آتی ہے، اس کو شہید کر دیا جاتا ہے بے دردی سے۔ وہ اسرائیل جس کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، وہ اسرائیل جس کے چہرے پر فلسطین کا خون جو ہے وہ 70,000 بچوں کا 70,000 بچوں کا۔ بھٹی صاحب، میں آپ کو عرض اس حوالے سے بتائیں تھوڑا سا۔ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اسرائیل کو شرم آنی چاہیے کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور نہ صرف پاکستان، امریکہ کو بھی اس نے مفلوج کیا ہوا ہے۔ امریکہ جو دنیا کے امن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھی یہی لابیز موجود ہیں۔ ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ ہو یا ریپبلکنس کی گورنمنٹ ہو، اس کے پیچھے اگر کوئی لابی کام کر رہی ہے، ان کو فنڈ کر رہی ہے، تو اسرائیلی لابی کام کر رہی ہے۔ پاکستان کے اندر کہیں بھی آپ کیوس دیکھیں گے، ہماری جب ہم ایٹمی قوت بن رہے تھے، اس وقت بھی ہم پر حملہ کرنے کی 2-3 بار انہوں نے کوششیں کی، انڈیا کو آن بورڈ لے کے۔ تو اور ایران کے معاملے پر بھی امریکہ کو جو بھی کان بھرے ہیں وہ اسرائیل نے بھرے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ابھی تک اگر امن سبوتاج ہو رہا ہے، پیس سبوتاج اسرائیل کی وجہ سے اسرائیل کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ایون یہاں تک کہ اب تو امریکی وائس پریزیڈنٹ نے اسے شٹ اپ کال بھی دیا کہ آپ کا لاسٹ کارڈ ہم ہی ہیں، اور ہمارے علاوہ آپ کو حمایت بھی کیوں نہیں کرتا، دنیا آپ سے نفرت کرتی ہے۔ تو اسرائیل کو اس معاملے میں شرم آنی چاہیے، اور خاص کر نیتن یاہو کو اس پر ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے، وہ اپنے ہاؤس اینڈ آرڈر کرے، اور وہ ہمارے انٹرنل میٹرز پر جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ سمپتھائزرز ہیں BYC یا BLA کے، ان کو بھی اس پہ سوچنا ہوگا کہ جناب، اگر اسرائیل کسی کے پیچھے کھڑا ہے تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ حق پہ کون ہے اور باطل قوتیں کون ہے، کس کے والد صاحب کی قبر پہ BLA کا جھنڈا لگایا جاتا ہے، اس پہ بھی وہ نظر ثانی کر لیں، تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ 70,000 بچوں کا قاتل اگر آپ کی انصاف کی اپیل کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یو آر ایٹ دا رانگ سائڈ آف دا ہسٹری، یو آر ناٹ ایٹ دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری۔ اور دوسرا، آج ایک احتجاج کی کال تھی بلوچستان میں، جو ATC کوئٹہ کا فیصلہ تھا ڈاکٹر مہرنگ کے حوالے سے۔ وہ جو ہڑتال ہے وہ تو مکمل ناکام ہو گئی ہے، تاجر برادری نے بھی اسے مسترد کیا ہے اور بلوچستان کے عوام نے مسترد کیا ہے۔ تو کیا ان لوگوں نے ابھی تک ریاست نے سبق نہیں سکھایا؟ یا ریاست کا جو نرم رویہ ہے، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، تو کیا اب ریاست میں آپ کو عرض کروں، احتجاج ہر بندے کا آئینی جمہوری حق ہے۔ لوگ ضرور نکلتے اگر انہیں لگتا کہ یہ واقعی حقوق کی جد و جہد ہے۔ جب ایک عام عوام، بلوچستان کے پشتون، بلوچ، ہزارہ کمیونٹی نے جب یہ دیکھا کہ پیچھے اسرائیل کھڑا ہے، پیچھے انڈین میڈیا کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہے، تو پھر موساد اور را اگر ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے، تو پھر انہیں بھی اندازہ ہے کہ یار ہمارے لیے ہمارا ملک پہلے ہے، ہم لوگ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس کے پیچھے جس کے فائدے جو ہیں وہ اسرائیل کو ہو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ جسٹیفائی کریں کہ ایک FC کا بندہ جس کو آپ نے شہید کیا، پھر اس کے جسم کو آپ نے کیا کہتے ہیں اس کی توہین کی، اس کی وردی کی آپ نے توہین کی اور اسے بے دردی سے شہید کیا، آپ کہتے ہیں کہ اگر جسٹیفائیبل ہے تو پھر آپ نکلیں، کوئی بھی نہیں نکلا۔ لوگ کم از کم باشعور لوگ ہیں، وہ آٹے کے لیے نکلیں گے، مسنگ پرسن کے لیے نکلیں گے، غریب عوام کے لیے نکلیں گے، لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ پیچھے اس کا اسرائیل کا اسٹیک ہے، اس کا انٹرسٹ ہے، تو پھر کبھی بھی عوام نہیں نکلتی۔ عوام بائی برتھ دے آر پاکستانی، اور سب سے پہلے وہ پاکستانی ہے، اس کے بعد وہ کوئی بلوچ ہے یا پٹھان ہے یا پنجابی ہے، یہ بات کی باتیں ہیں۔ تو لوگوں کو اندازہ ہے کہ ہمارا ملک ہے تو ہم لوگ ہیں، جب ماں ہی نہیں رہے گی جو ریاست ہے، تو پھر بچے تو رول جاتے ہیں، تو ریاست کی بقا سب سے پہلے ہے۔ شہیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج کل جو ہیں کچھ اندر بیٹھے ہوئے ہیں سردار، کچھ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ملک سے باہر ہیں، تو وہ بھی ان احتجاج کی، حالانکہ ان کو بلوچستان کے امن کی بات کرنی ہے، کل وہ ادھر کھڑے تھے، آج وہ ادھر کھڑے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان سرداروں کو اب کون سبق سکھائے گا؟ ان کی سمجھ میں کیا نہیں آ رہی بات؟ بھٹی صاحب، ایکسپلوٹیشن کی پالیٹکس سے ہی اس کے سب سے بڑے بینیفیشری سردار ہیں، نواب ہیں، وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں۔ منظور پشتین جب نکلا تھا
تو اس کو اچکزئی صاحب وہاں پر یہاں ANP اور PTI اپنے جلسوں میں بلاتے تھے اور اس کے نام پہ ووٹ لیا تھا. اگر منظور پشتین اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا کے پولیٹیکل سٹرگل کرتا دھرنوں کی پالیٹکس کے علاوہ, تو آج بلوچستان اور KP میں اس کی گورنمنٹ ہوتی, PTI کو کوئی منہ بھی نہ لگاتا اور اچکزئی بھی اپنی موت مرا ہوا ہوتا. لیکن کیونکہ یہ جنزی اور یہ ہمیشہ سے استعمال ہوتی ہے, یہ رائٹ ڈائریکشن کے لیے نکلتے ہیں لیکن ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے مارنگ بھی جب نکلی تھی, اگر ایک پولیٹیکل سٹرگل کو لے کے نکلتی, وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہ, جو آئین نے اسے حق دیا, جو آئین نے حق دیا, تو ہوا کیا کہ وہ اختر جان مینگل صاحب ہو گئے یا دیگر قوم پرست رہنما ہو گئے, یا وہ ان کے جلسوں میں گئی یا وہ ان کے جلسوں میں آئے, تو کراؤڈ تو وہ لے کے سائٹ پہ ہو گئے. اگلی بار مارنگ بی بی کے نام کا ووٹ اختر جان مینگل کو ملے گا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بالکل. اور مارنگ بی بی جب تک جیل میں, اس کا بینیفیشری یہ تمام بلوچ سردار, اور اس سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہی ہوتا ہے. اور ان کی قیادت نے کہا ہے کہ ہمارے پاس متبادل جو ہے وہ لیڈرشپ موجود ہے. یس, تو دس از واٹ, یہ فنڈنگ کا بھی معاملہ ہے تھوڑا. یہ فنڈنگ کا تو ہے, اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں یہ چیز پڑھائی جانی چاہیے کہ کس طریقے سے پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے چیزوں کو. جس طریقے سے آج بلاول صاحب, خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان لے کے اسے جس طرح ایکسپلائٹ کیا, وفاقی وزیر, صرف اس وجہ سے کہ جو احتجاجیوں کے اوپر ظلم تشدد لوکل گورنمنٹ نے کیا JK کی, وہ لوگ بھول جائیں, تو عوام کو بھی بھولنے کی بڑی اچھی عادت ہے. بالکل ایسی ہے. اور دوسرا یہ بتائیے گا محمود عزیز صاحب, کبھی یہ نعرہ لگاتے ہیں اسمبلی کے فلور پر, کبھی باہر کبھی اندر, کہ فوج بھی ہماری ہے, یہ ملک بھی ہمارا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان سے ہر بندہ گھر سے بندوق لے کر نکلے گا, ہم اپنی الگ فوج بنائیں گے. تو ایسی اسٹیٹمنٹ سیدھی ملک کے خلاف بغاوت ہے اگر تو ایسی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے. اور اس کی میں سمجھتا ہوں ایاز صادق صاحب نے بھی مذمت کی آن دا فلور آف دا ہاؤس, بلکہ بطور اسپیکر قومی اسمبلی انہوں نے بڑی شٹ اپ کال دی اس بات پہ کہ ٹھیک ہے آپ قابل احترام ہیں, لیکن ملک کے خلاف اگر آپ اس طریقے کی بات کریں گے تو بعد میں آپ اسمبلی میں آ کے پینترا بدل بھی دیں, تو وہاں جو لوکلز ہیں وہ تو اپنی تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو آپ نے ان کو ایک ایسے نہج پہ پہنچا دیے کہ نہ وہ آگے جائیں وہاں بھی کھائیے, پیچھے جائیں وہاں بھی کھائیے, تو ان کو آپ نے مرنے کے لیے چھوڑ دیا. تو یہ خواہ مخواہ میں اپنی وہ جس طریقے سے باہر بیٹھے ہمارے PTI کے ساتھی ویوز لینے کے چکر میں اول فول بکرے ہوتے ہیں, اس طریقے سے ان کو بھی اپنے وہ پولیٹیکل کیا کہتے ہیں سسٹینیبلٹی کے لیے اور سروائیول کی جنگ لڑنے کے لیے اس طریقے کے بیانات دینے پڑتے ہیں, ورنہ یہ ہمیشہ سے سسٹم کے ساتھ ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ CM بلوچستان صبح جاتے ہیں سیکٹر کمانڈر کے پاس چائے پینا, یہ شام کو جاتے ہیں, تو باقی کوئی فرق نہیں ہے. سر, ایران امریکہ معاہدہ ہو چکا ہے, ایران کو جو ہے کسی بھی وہ عالمی منڈی میں اب تیل سپلائی کر سکتے ہیں. اس معاہدے کو اور ایرانی صدر جو پاکستان کا شکریہ ادا کرنے, جو انہیں بطور ثالث ایک بہت بڑا کردار ادا کیا, سفارتی محاذ پر پاکستانی جو جھنڈا ہے وہ لہرا رہا ہے, اس سارے امن مذاکرات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور بطور سیاستدان آپ یہ بھی بتائیے گا, اب پاکستان کو یہاں کے پہ موجود جو سیاستدان ہیں, ملٹری لیڈرشپ نے تو اپنا کام کر دیا, اب سیاستدانوں کو ایسا کیا کام کرنا چاہیے جس سے وہ عام عوام کو فائدہ پہنچائیں؟ فوراً سے بھی پہلے ہیٹس آف ٹو عاصم منیر اینڈ ہز ڈیڈیکیشن, اور بہت زیادہ اختلافات کے باوجود ہیٹس آف ٹو اسحاق ڈار اینڈ ہز ڈیڈیکیشن. جو فارن آفس ہے, میں دوبارہ اپریشیٹ انہیں کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا. اگر پاکستان کا پرچم بلند ہوا ہے تو ہمارا سینہ چوڑا ہوا ہے. بالکل. اب فوراً سے بھی پہلے آپ کو ایران پاکستان گیپس پائپ لائن کا معاہدہ فلفل کر کے امیجیٹلی اس پہ اس کو مکمل کرنا چاہیے. پھر جو ایرانی تیل کی سپلائی روکی ہوئی ہے کہ اسمگلر کھاتا ہے, فٹافٹ کھولیں, ریاست وہ پیسہ کمائے, عوام کو آدھے قیمت میں وہ دے, ایرانی تیل دے, عوام کو بھی ریلیف اور ریاست کو بھی. سر مافیا بھی تو بڑا ہے نا, مافیا کا پھر یا مافیا سنبھالیں یا ریاست سنبھالیں, ایک کام کریں. تو وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ بڑے بڑے عہدوں پہ بونے بیٹھے ہوئے, بلکہ میں نہیں کہا تھا. تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ چیئرمین نظریاتی پارٹی شہیر احمد سیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود سے. بلوچستان کی تمام گراؤنڈ کی چیزوں کو ان کو تفصیل سے بیان کیا کہ بلوچستان کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں, اور یہ بھی پاکستان کے سیاستدانوں کا پیغام دیا ہے جب ایران امریکہ معاہدہ مکمل ہو چکا ہے, اور یہ معاہدہ جو ہے ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے کروایا, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کروایا. اس سے اب پاکستان کے سیاستدانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے, اور فائدہ ڈائریکٹ جو ہے وہ گراؤنڈ پر عوام تک پہنچنا چاہیے. اس حوالے سے جتنی بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.